اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سودا سر بازار ہو جائے۔ اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے پکارو۔ جب میں اپنے اللہ کے ساتھ ہوں تو ہر چیز عبادت کرتی دکھائی دیتی ہے۔ دلوں کو سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ بے شک نیکی کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈا کرو۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ سائیں تجھے معلوم ہے نا، انداز محبت میں سر خود بخود جھکتا ہے، جھکایا نہیں جاتا۔ دعا تقدیر بدلنے کا فن جانتی ہے، تو کیا ہی افضل ہو کہ کسی کی دعا لی جائے۔ بخش دے میرے گناہ، تو غفور و رحیم ہے۔ آمین ثم آمین۔ اے خدا، تو روح کو وہ مقام عطا کر جہاں بغیر حروف کے کلام جاری ہو جائے۔ آمین۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ اللہ تمہاری مشکلوں سے بھی بڑا ہے، اور تمہارا پروردگار جلد تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ نیکیاں کرتے جاؤ تو دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتیاں بن جائیں گی۔ رب راضی ہو جائے تو مقدر بدلتے دیر نہیں لگتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ اللہ تمہاری مشکلوں سے بھی بڑا ہے، تمہارا پروردگار جلد تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ والد کی ہر چیز مقدس ہوتی ہے، یہاں تک کہ جوتے بھی، جن کو دروازے کے سامنے دیکھ کر آپ کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ وہ جنہیں نیند نہیں آتی، انہی کو ہے معلوم کہ صبح ہونے میں کتنے زمانے لگتے ہیں۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ خلوص کی بارش سے کہو ذرا زور سے برسے، نفرتوں کے آئینوں پر پڑی دھول جمی ہے۔ ماؤں کی جائے نماز پہ کی جانے والی دعاؤں نے ہمیں ایسی ایسی چیزوں سے بچائے ہوئے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ غرور ایک ایسی خامی ہے جو انسان میں موجود کئی ساری خوبیوں کو پرکشش نہیں رہنے دیتی۔ اور اس اللہ پر بھروسہ رکھو جو بڑا اقتدار والا، بڑا مہربان ہے۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو۔ کبھی کبھی انسان ختم ہو رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بدل گیا ہے۔ دیمک زدہ کتاب تھی یادوں کی زندگی، ہر وقت کھولنے کی خواہش میں پھٹ گیا۔ اس سوکھی چھڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ ناممکن ہے کہ اللہ نے تیرے لیے جو لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے۔ زندگی کی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو دے کر، کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہے۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ اپنے رب کو راضی کر لو، دنیا والوں کو کون راضی کر پایا ہے؟ حشر کے دن تمہارا جسم بھی تمہارے خلاف بولے گا، تو پھر یہ وفاداری کس میں ڈھونڈ رہے ہو پیارے؟ رنگ نسل تو ہم دیکھتے ہیں، ہمارا رب تو نیت اور تقوی دیکھتا ہے۔ جن کی وجہ سے پوری کائنات روشن ہے، وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ ہے۔ کچھ انسانوں میں رب سونے جیسا وصف ہوتا ہے، وہ عیب جان کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے، بات کرنا نہیں چھوڑتے۔ بیٹی سب کس کی قسمت میں نہیں ہوتی، وہ گھر جو میرے رب کو پسند ہو وہاں بیٹی ہوتی ہے۔
درود شریف عبادت ہے، دعا ہے، دوا ہے اور بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں میں، کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا، اور کتنی بے بسی ہوتی ہے سہنے والوں کی۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ نہ جانے کس کو کھو بیٹھا ہے، سوالی بنا پھرتا ہے مزاروں پر۔ صلہ دینے والے نہیں دیا کرتے، دنیا بنانے والا دیتا ہے، لہٰذا دنیا والوں سے توقع رکھ کر اپنا دل برا مت کریں۔ وہاں بولنے سے پرہیز کرو جہاں تمہارے الفاظ کو ردی کی مانند سمجھا جائے۔ انمول ہوتا ہے وہ انسان جو بھلے پھول نہ لائے لیکن آپ کو پھول سمجھ کر ہی مرجھانے نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ اگر کسی نرم دل اور احساس سے بھرپور شخص کو ختم کرنا ہو تو اسے بے سبب کوستے رہو، دھتکارتے رہو، مرجھا کر اپنا وجود کھو بیٹھے گا۔ اللہ پر توکل رکھے، نا امید نہ ہو، عنقریب وہ تمہاری ہر اداسی اور آزمائش دور کر دے گا۔ آمین۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جس کو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے اپنا بندہ کہہ کر ہی پکارتا ہے اور مایوسی سے بچاتا ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ حضرت علی۔ سب نے کہا وہاں جاؤ جہاں تمہاری قدر ہو، چنانچہ ہم اللہ کی طرف لوٹ گئے۔ یاد رکھو جیسی محبت تم اپنے ماں باپ سے کرو گے ویسی ہی محبت تم سے تمہاری اولاد کرے گی۔ بچھڑتے وقت بڑے غرور سے کہا تھا اس نے، تجھ جیسے لاکھوں مل گئے۔ ہم یہ سن کر مسکرا دی اور کہا مجھ جیسے ہی تلاش کیوں۔ جو لوگ روح سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ جو شخص آپ کی پرخلوص محبت کو ٹھکرا دے وہ شخص دنیا میں کسی ایک کا بھی نہیں ہو سکتا۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ طویل مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ دنیا والوں، میں جس کی آس پہ ہوں وہ رب کریم ہے۔ اسے صبر کرنا سکھا رہی ہے زندگی، جنہیں ہر چیز ضد کر کے لینے کی عادت تھی۔ انسان کا اصل تعارف اس کے الفاظ ہوتے ہیں۔ سب کچھ ممکن ہے صرف اللہ پر یقین ہو تو۔ مشکل سے انسان کو نکالنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، بے شک۔ جو دعا سے نکل گیا اس سے بد دعا میں کیا رکھنا۔ ہر شخص پارسائی کی عمدہ مثال تھا، دل خوش ہوا خود کو گناہ گار دیکھ کر۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔